السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت 116 سے ہیں شروع ہونا سے 10 شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ یہ 4 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور چونکہ ان آیات میں بعض کا مضمون بہت لمبا اور تفصیلی بحث کا محتاج ہے، اس لیے شاید آج 1-2 آیتیں ہی اس میں سے جو پہلے تلاوت کی ہیں ان پر گفتگو ہو سکے گی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر روشن ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے طریق کے سوا کوئی اور طریق اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے جس جانب وہ مڑ گیا ہے، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیات بالکل واضح اور کھلی ہیں، اس میں ہر قسم کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی مومنوں کے متعلق یہ گواہی ہے کہ مومن مخالفت نہیں کیے کرتے، اپنے رسول کے قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں ڈالتے۔ یہ لفظ یشاقق ہے، جس کی لغوی بحث کو اچھی طرح سمجھنے سے اس آیت کے بہت سے معنی مزید ظاہر ہوں گے۔ الشق الحزم الواقع فی الشیء یقال شققتہ بنصفین۔ حضرت امام راغب فرماتے ہیں کسی چیز کو میں شق ڈالنا شگاف کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو شگاف ڈال کے 2 برابر حصوں میں پھاڑ دینے کو بھی الشق سے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ الشقۃ کا معنی ہے چیرا ہوا یا پھٹا ہوا ٹکڑا، یعنی ضروری نہیں کہ 2 برابر ٹکڑوں میں ہی تقسیم ہو، کوئی ٹکڑا بھی اگر اسے بھی چیر دیا جائے اور ایک طرف سے پھاڑ دیا جائے تو جیسے آدھا کیا ہوا ٹکڑا بھی اسی قسم کا ہوتا ہے۔ کلہاڑی سے لکڑی کو 2 ٹوک کر پھاڑ دیا جائے تو اس کو بھی شق کہیں گے۔ اور اسی طرح طار فلان من الغضب شقاقا، کوئی غصے سے پھٹ پڑا ہو اور بے قابو ہو گیا ہو، اس کو بھی شق کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ اور اسی آیت کے حوالے سے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کے اوپر یہ معنی پوری طرح صادق آتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذکر میں آ کے تو غصے سے پھٹ پڑتے ہیں، 2 نیم ہو جاتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کس طرح اپنے غصے کو دبائیں۔ تو چونکہ ایک ایسے ہی شخص کا ذکر اس پہ آنے والا ہے، تو یہ معنی بھی میں نے سنا دیا کہ یہ معنی بھی اطلاق پا رہے ہیں اس کے ایک حصے پر۔
اشقاق کا عمومی معنی لغت دیتی ہے العداوۃ بین الفریقین والخلاف بین اثنین ثم ذلك شقاق لأن كل فریق من فرقتي العداوت قصد شقا ناحیۃ غیر شق صاحبہ. فریقین میں عداوت یا دو اشخاص کے مابین مخالفت شقاق کہلاتی ہے، خواہ یہ فریقین برابر بٹے ہوئے ہوں یا غیر برابر ہوں، تھوڑے اور بڑے، یہ بحث نہیں ہے. کوئی قوم بھی دو حصوں میں بٹ جائے اور ان کے درمیان عداوت ہو تو اس کو شقاق کہتے ہیں. کیونکہ ہر ایک فریق کا ہر شخص دوسرے فریق کے ہر شخص کے مخالف رائے اختیار کرتا ہے. اور شق الصبح کہتے ہیں جب صبح طلوع ہو جائے اور اندھیرے پھٹ جائیں. علامہ ابن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان خائنین کے بارے میں نازل ہوئی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. یہ اس وقت نازل ہوئی جب ان میں سے توما بن عبیرق نے توبہ سے انکار کر دیا. اب یہ دیکھیں توما نے کیا مصیبت ڈال دی ہے. ساری تفسیر کو اس نے میلا کر دیا ہے، پیچھے نہیں چھوڑا. عجیب بدبخت چیز تھی یہ، جو مسلمان مفسرین کے پیچھے پڑ گیا اور گلے سے اترتا ہی نہیں. اگر کوئی جن ہو سکتا ہے تو یہ ہے وہ شخص. توما بن عبیرق نے توبہ سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو چھوڑ کر مرتد ہوتے ہوئے مکے میں بتوں کے پجاریوں سے جا ملا. سبیل المومنین کے متعلق وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبیل المومنین، حضرت علامہ زمخشری کشاف میں لکھتے ہیں یہ وہ رستہ ہے جس پر مومن گامزن ہیں، دین حنیفی اور قائم رہنے والے دین کا راستہ. اور یہ اس پر دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں. سبیل المومنین کو اجماع کے طور پر پیش فرماتے ہیں کیونکہ تمام مومن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اکٹھے تھے، اور ان کا اکٹھے رہنا اور آپس میں اختلاف کرنا یہ حجت ہے اور یہ اجماع ہے. مگر یہ بحث یہاں نہیں چھیڑی گئی کہ جب وہ دو پھٹ جائیں، اور جب بھی اختلاف شروع ہوا ہے اسلام میں تو دو فریق بٹ گئے ہیں آپس میں، پھر یہ اجماع کہاں باقی رہا. ایک فریق کو سچا قرار دے کر دوسرے کو بالکل جھوٹا قرار جب تک دیا نہ جائے اس وقت تک اجماع والی امت الگ نثر کے ہو نہیں سکتی. اور یہی بڑی مشکل ہے اجماع کے رستے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب بھی مختلف مسلمانوں میں اختلاف شروع ہوا ہے تو پھر اجماع عملاً مفقود ہو چکا ہے. سوائے بعض صورتوں کے وہ ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. بعض معاملات میں اجماع چلا آ رہا ہے شیعہ سنی سب فرقوں میں، مگر وہ صرف چند معاملات ہیں. مجموعی حیثیت سے مسلمانوں کی تقسیم نے اجماع کو کالعدم قرار دے دیا اور اجماع عملاً امت مسلمہ سے اٹھ گیا. امام زمخشری کا جو استنباط ہے وہ بہت لطیف ہے، اور کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیر مومنین کے اتباع اور رسول کی مخالفت کو اکٹھا کر دیا ہے. جو رسول کے مخالف ہیں وہی الگ ہوتے ہیں
اور جو مخالف نہیں ہیں وہ الگ نہیں ہوتے، اس لیے ان کے نزدیک وہ اجماع ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک اجماع کی عقلی صورت بیان ہو رہی ہے یہاں۔ جب بھی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مخالف ہیں، خواہ وہ حملہ چھپ کے کریں یا ظاہر کریں، تو وہ نثر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اجماع والے لوگ ہیں۔ اب جس شخص کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے تعلق میں کچھ میں حوالے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا جو عیسائی گروہ دشمن ہے بہت بڑا، جس کا سردار ویری ہے، اس کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مگر یاد دہانی کی خاطر ان کو اشارتاً دہرانا بھی پڑے گا۔ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حملے کرنے والا یہ میر احمد علی صاحب ہیں۔ اور میر احمد علی صاحب کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ یہ انگریزی میں مفسر بنا ہوا ہے قرآن کا، اس لیے ان دشمنوں کو بہت مواد اس سے میسر آ جاتا ہے جو انگریزی دان ہیں۔ اردو براہ راست جاننے والے بہت کم ہیں مستشرقین، لیکن انگریزی دان بڑی کثرت سے ہیں، ان کو یہ مواد میسر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے انشقاق کا سب سے بڑا جو جھنڈا اٹھا رکھا ہے وہ یہ شخص ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک بات جو مجھے قطعی طور پر یاد ہے، ابھی تک اس کے حوالے ہمارے علماء تلاش نہیں کر سکے، حالانکہ اس سے پہلے درسوں کے دوران میرے کہنے پر وہ حوالے تلاش کر چکے تھے، وہ موجود تھے، وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں کہیں فائلوں میں، اور آپ کے علم میں وہ بات آنی چاہیے۔ یہ ایک کانوینٹ سکول کا پروردہ شخص ہے، اور کانوینٹ سکول میں اسلام کے دشمن بلکہ بعض مرتد پادری دین اسلام سکھاتے تھے۔ بس اس کی بنیاد میں، اس کے خمیر ہی میں اسلام دشمنی گھول دی گئی ہے، اور یہ اسلام دشمنی اندر سے صحابہ کرام پر حملے کی صورت میں اس کی ظاہر ہوتی ہے۔ تو بیرونی حملہ آور ہوں یا اندرونی حملہ آور ہوں، نقصان پہنچانے میں بعض دفعہ اندرونی حملہ آور زیادہ سخت نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ بیرونی حملہ آور کے تو اکثر لوگ ویسے ہی مخالف ہو جاتے ہیں، اس کو رد کر کے پھینک دیتے ہیں، خواہ دلیل ان کے ہاتھ میں آئے نہ آئے۔ بس ویری کے حملوں کو دلیل سے رد کرنے کی ذمہ داری تو جماعت احمدیہ کی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن بہت سے دوسرے مسلمان ہیں جو نام سن کے اس کو رد کر کے کہیں گے ذلیل چیزیں چھوڑو اس کو۔ محض لفظ ذلیل کہنے سے تو بات نہیں بنتی، استدلال سے کام لینا ضروری ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں اور اس کے باوجود اندر سے نشتر چلاتے چلے جاتے ہیں، تو ان کا سکھایا ہوا طریق انہی کے خلاف استعمال ہونا چاہیے، اور ان کا بھی بڑی تہذیب سے ذکر، ریورنڈ پادری صاحب فلاں، یہ ذکر چلنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کہتے ہیں حضرت محمد صاحب۔ تو جو انہوں نے دجل کے طریق دنیا کو سکھائے ہیں، وہی دجل کے طریق ان کے متعلق استعمال کرنے چاہیے۔ تو وہ بعض دفعہ غصے سے بے اختیار ان زبان پہ قابو ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو زبردستی دبا لیتا ہوں، کیونکہ ان سے نپٹنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور میر احمد علی صاحب کے بھی جو اندرونی دشمن ہیں، ان پر چرچ کا بہت گہرا اثر ہے، اور اس سلسلے میں اب میں پہلے ان کا جو معاندانہ اقتباس ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے تفصیلی بحث اٹھاؤں گا کہ یہ کہاں غلط اور کیوں غلط ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاندانہ کارروائی کرنے اور ایک مومن کے طریق سے مختلف رستہ اختیار کرنے کی سزا کی بحالی کا بڑی وضاحت سے اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سزا پہلے سے موجود تھی، اس کی بحالی کا ذکر کیا گیا ہے۔
ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. یہ جو نولہ ما تولی میں کہتے ہیں یہ سزا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اب اس کی بحالی کا ذکر ہے. اب بڑی شدت سے اس سزا پہ عمل ہونے والا ہے. اور یہ کیا بحالی تھی، کیا سزا تھی؟ وہ کہتے ہیں مخالفانہ کارروائیوں کا تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زمانے تک محدود نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت اور دشمنی سے یہ مراد ہے کہ کوئی بھی ایسی بات کی جائے جو اس کو ناراض کرے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالم اور جبار لوگوں کے ظالمانہ کردار سے خوش ہوئے ہوں گے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان کو تنگ کیا، اذیت دی اور قتل کیا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. اس نے دو باتوں کو آپس میں لپیٹ دیا ہے، اور وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور عزیزوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کربلا میں ظلم ہوئے ہیں، ان کے متعلق دنیا میں کوئی سچا مسلمان نہیں جو اذیت دینے والوں کے تائید میں ہو اور ان کی اذیت پر خوش ہو، سوائے اس کے کہ چند ایک یزیدی صفت لوگوں کے متعلق بیان کیے تو ایک چھوٹا سا فرقہ اس بات پر بھی خوش ہوتا ہے. مگر یہ بات تو بالکل کھلی اور ظاہر و باہر ہے. تو یہ بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہوں گے یا نہ خوش ہوئے ہوں گے، یہ بحث الگ ہے. کوئی بھی مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں انشقاق نہیں کرتا. وہ پھٹے تب جب وہ خوش ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوش ہوں. تو ایسے لوگوں کے متعلق سزا کا بحال کیسے ہوگی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ ہیں، جو آپ ہی کے ساتھ ان ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں ہیں. لیکن دوسری بات جو یہ ساتھ شامل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو مظالم ڈھائے ہیں ان لوگوں نے، وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ یہ دراصل انہی کے خلاف زبان درازی کی اجازت دینے کی یہ آیت ہے، اور اس استدلال کو یہ پھر آگے بلڈ کرے گا. کہتے ہیں ہمیں تبرہ سے روکتے ہیں، حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان لوگوں پر تبرہ کرے اور ان کے متعلق سخت زبان درازی کرے، کیونکہ جب تک ان لوگوں کے اوپر زبان درازی نہ کی جائے ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ہو سکتے ہیں. اور زبان درازی کے لیے ان صحابہ کو چنتا ہے جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کو دکھ دینا محمد رسول اللہ کو دکھ دینا ہے. یہ بات یہ ایک طرف کر جاتا ہے ساری، اس لیے ان باتوں کو نتھار کر کھول دینا ضروری ہے. اور میں آج کے درس میں یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ اپنا کتنی معصومیت کے ساتھ یہ بیچارہ اپنے مسلک کے دفاع میں لگا ہوا. کہتا ہے شیعہ مسلک والوں کو اس وجہ سے اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ ایسے گناہ گار لوگوں کی عزت نہیں کرتے اور ان سے نفرت کرتے ہیں. گناہ گاروں سے نفرت جتنی چاہو کرو، لیکن جن کو خدا گناہ گار نہیں کہتا، جن کے متعلق فرماتا ہے کہ موت تک ان کے اگر گناہ ہونے بھی ہیں تو سارے بخش دیے گئے ہیں، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، ان سے دشمنی، ان سے نفرت اس پردے میں لپیٹ کر، یہ ہے جو تکلیف دینے والی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو. اور اس طرف دھیان کرنے کی بجائے یہ معصومیت سے ہم تو مجبور ہیں بیچارے ان لوگوں سے نفرت کرنے اور اس نفرت کو نہایت غلیظ لفظوں میں ظاہر کرنے پر. اور تبرہ کی اجازت کہاں اجازت ہے قرآن کریم میں؟ نیکوں کے علاوہ دوسروں پہ بھی تبرے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. قرآن کریم تو اتنی عظیم شان کتاب ہے
کہتا ہے جو خدا کے سوا جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان پر بھی تبرہ نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر وہ غصے میں آ کر خدا کے خلاف بدتمیزی اور بدزبانی کریں گے، یہ تمہیں دکھ نہیں دے گی بات یہ؟ تو اگر سچی محبت رکھتے ہو تو کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے نتیجے میں وہ خدا اور خدا کے رسول کے اوپر کسی قسم کی بدزبانی کی جا سکتی ہو۔ تو کہتا ہے اب ہم بتائیں ایسے ہم کیا کریں، اب ایسے گنہگار لوگوں کی عزت نہیں کرتے اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کرو، دل میں رکھو جو نفرت کرنی ہو، اللہ فیصلہ کرے گا کہ تمہاری نفرت جائز تھی کہ نہیں، مگر ان کے اوپر زبان درازی کا معاملہ یہ سنت کے برخلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن کے خلاف ہے۔ اب سنیے وہ آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کا ذکر ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آیات امہات المومنین سے تعلق رکھنے والی ہیں، جن کے خلاف بدزبانی میں یہ سب سے پیش ہیں، اور قرآن کریم کھول کر انہی کے تذکرے میں فرما رہا ہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ کو تکلیف نہیں دینی۔ وہ امہات المومنین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ جانا تھا، ان کی حرمت اور ان کے احترام کا قائم رکھنے کا ذکر یوں فرماتا ہے کہ کبھی ان سے شادی نہیں کرنی ان کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے طور پر ہی رہیں جب تک موت نہ آئے۔ تو اس سے زیادہ ان کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کیا ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ ان میں سے جب بھی کوئی جان دے محمد رسول اللہ کی بیوی کے طور پر جان دے، اور انہی میں حضرت عائشہ بھی ہیں، اور انہی کے خلاف بدتمیزی یا بکواس کرنے میں یہ شیعہ سب سے زیادہ آگے ہیں۔ اب بتائیں یہ آیات ان کو رد اور ذلیل کر رہی ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشاق کو، جن کا تعلق امہات المومنین کی عزت سے تھا اور وہ سارے متفق تھے؟ بس جو بھی اس امہات المومنین کی عزت میں سے پھٹ کر الگ ہوا ہے وہ ہے انشقاق کا موجب، اور یہ لعنتیں قرآن کریم انہی لوگوں پر ڈال رہا ہے جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ آیات یہ ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو رسول اور اللہ دونوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اور لعنت جو میں نے کہا تھا، یہ دیکھیں لفظ لعنت قرآن کریم کا لفظ ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت ڈالتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مقرر تیار کر رکھا ہے اس نے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں ایسے معاملات میں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے گناہ جو انہوں نے کمائے نہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہوں نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا اول مصداق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور واقعہ افک ہے۔ آپ پر جو جھوٹ گھڑا گیا، بہتان گھڑا گیا، یہ اس کی طرف اشارہ کرنے والی آیت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا بالکل وضاحت سے اسی کی بات کر رہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صرف اللہ ہی کو نہیں بلکہ ساری مومنین کی جماعت کو دکھ دیتے ہیں۔ اب یہ سچی بات ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی ایک پر یا سب پر کوئی گستاخی کرے گا، گستاخی کی زبان دراز کرے گا، سارے مومنین کو دکھ پہنچے گا، اور سب سچے مومنوں کو دکھ پہنچانے والا شخص ہوگا۔ بس اللہ کو دکھ دینے والا، رسول کو دیکھنے والا، مومنوں کو دکھ دینے والا اول طور پر وہ ہے جو امہات المومنین پر الزام تراشیاں کرتا ہے، اور حضرت عائشہ کو یہ لوگ متون کرتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، وہ حضرت عائشہ ان پاک باز خواتین میں سے نہیں تھیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا، جن کے
خامد کہلانے کے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فخر تھا. فخر کے برعکس ایسے تھے، ایسی عورت ہیں نعوذ باللہ من ذالک جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ عملاً وہ نعوذ باللہ من ذالک خراب تھیں. یہ کیوں دشمنی ہے حضرت عائشہ کے ساتھ؟ غیر معمولی دشمنی کی اول وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کے خلاف جب خروج ہوا ہے تو ایک لشکر کشی کی سرداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. اور یہ لمبی بحث کہ کیوں ہوا تھا، یہ میں بحث اٹھا چکا ہوں. دونوں طرف ایسے مومن شامل تھے جن کی بریت اللہ پہلے ہی کر چکا ہے. تو یہ جھگڑا تاریخی ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر حضرت عائشہ کے خلاف چونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کے مقابل پر ایک گروہ بن کے نکلی ہیں، تو اس وقت پھر ان کی وہ حضرت عائشہ کے خلاف وہ زبان تان جو اس واقعہ افق میں تھی، اس کو یہ لوگ اٹھا بیٹھے ہیں اور ہیر پھیر کے مختلف زبانوں میں آخر حضرت عائشہ کو متون کرتے ہیں. اور دوسری آیات کون سی ہیں اس کے علاوہ؟ یہی ہے بس، میرے خیال میں چنی تھی جو وغیرہ کی نہیں ملتی سے. خلاصہ کلام یہی ہے پھر کہ یہ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے متعلق مزید میں تحقیق کروا رہا ہوں. یہ پادریوں کے تربیت یافتہ صاحب ہیں، اور اس جیسے جو شیعہ مفسرین ہیں ان سے پادریوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. چنانچہ ویری کے ذکر میں ایسے ہی ایک شیعہ مفسر کا حوالہ پڑھ کے سناؤں گا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر کے آپ کو وہمی جنات پہ عقیدہ رکھنے والے اور فرضی طور پر بتوں کی طرف زندگی منسوب کرنے والے اس قسم کی باتیں جو عیسائی پادریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی ہیں، ان باتوں میں ان کا جو بنیادی زور ہے وہ ایسے مفسرین کا کلام ہے جن میں شیعہ مفسرین صف اول میں ہیں. وہ میں آپ کو وہاں آگے پڑھ کے سناؤں گا. اس وقت میں اس اگلی آیت پہ گفتگو شروع کرتا ہوں، تفسیر اس کی شروع کرتا ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مضمون جو ہے اس کی باری ابھی آ جائے گی کل تک، لیکن وہ لمبا چلنے والا مضمون ہے، اس لیے پہلے اس آیت کے اوپر بحث ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس بات کو اٹھائیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اپنے جو منطوق کو قرآن کریم کی آیت بالکل کھلا کھلا خود بخود واضح کر رہی ہے، مگر اس پہ علماء نے بہت بحثیں اٹھائی ہیں. پہلی بات صاف طور پر یہ فرما رہا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اپنے خلاف شرک کو معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک، شرک سے بڑے بڑے اور گناہ معاف کر دے گا، مگر یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. تو یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ شخص جس نے شرک نہیں کیا، اس سے بڑے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں کہ وہ سچے معنوں میں توبہ کرنے والا اور اللہ کے نزدیک بخشش کا اہل ہے. وَمَن یشرک بِاللَّہِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا. اور وہ شخص جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہت دور کی گمراہی میں بہک گیا. یہ دور کی گمراہی سے کیا مراد ہے، یہ باتیں اب میں تفسیری حوالوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں. الضلال کہتے ہیں سیدھے راہ سے ہٹ جانا، خواہ عمدن ہو یا ساون ہو. دلال ایک معصومیت میں بھی بھٹک جاتا ہے، مگر ایسے شخص کے متعلق اتنا سخت کلام نہیں آیا کرتا کہ وہ ضلالم بعیدہ، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا.
تو یہ عام رستے سے بھٹکنے والے کو بھی ضال کہتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ تعریف کا کلمہ بھی ہوتا ہے۔ ضال اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی لگن میں گم کردہ رہا ہو جائے، یعنی مدہوش ہو جائے، اس کو کوئی لگن ایسی لگ جائے کہ اس لگن میں کھویا جائے۔ ضال کسی گمراہی میں کھوئے جانے کو نہیں کہتے، بلکہ یہاں عشق اور لگن میں کھویا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی لفظ استعمال ہوا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ تجھے خدا تعالیٰ نے اپنی لگن میں ایسا کھویا ہوا پایا کہ پھر اپنے تک پہنچانا اس کا فرض ہو گیا۔ جو ایسا عاشق صادق ہو جس کو اور کچھ ہوش ہی باقی نہ رہے، اب اسے کون پہنچائے گا خدا تک؟ خدا خود پہنچائے گا۔ بس خدا گواہ ہے کہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے عشق میں ایسے کھوئے گئے تھے کہ ان کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا، ایسی ہدایت دی جو کسی اور کو نہیں دی۔ تو لفظ ضالہ کا یہ پہلو بھی ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں خوبی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں جب وہ کسی عاشق کے متعلق استعمال ہوا ہو جو عشق میں کھویا گیا ہو۔ لیکن ضلال بعید جس کی بات ہو رہی ہے یہ وہ ان لوگوں کے متعلق اور لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب ضلال کی قسمیں علماء نے جو بیان کی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ نظریہ کا ضلال، تھیوریٹیکل غلطیاں اور نظریاتی غلطیاں، اور ایک ہے عمل کا ضلال، عملاً انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ کہتے ہیں جو نظریاتی گناہ ہے، ضلال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کی غلطی، اس کی وحدانیت کے تصور میں غلطی، نبوت کی معرفت میں غلطی، یہ ساری باتیں یہ نظریاتی ضلال سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اور ضلال ایک اور پہلو سے دو طریق پر ہوتا ہے۔ علوم نظری میں جیسے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی وحدانیت کی یہ اسی کی تشریح ہے۔ وضلال اور علوم عملیہ میں گمراہی جیسے احکام شریعت کی معرفت، یعنی عبادات سے گمراہی، یعنی عملاً چھوڑ دے یا ان کو بے ضرورت قرار دے دے۔ پھر حضرت امام راغب فرماتے ہیں ضلال بعید یعنی دور کی گمراہی جہاں یہاں سے ذکر ہے، یہ کفر کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ پہلے گزرے ہوئے قول وَمَن یکفر باللہ میں اسی قول کی طرف اشارہ ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ صراحت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رکے اور روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تعلق میں پہلے میں قد ضل ضلالا بعیدا کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دور کی گمراہی سے کیا مراد ہے۔ جو انسان گمراہ ہو کر اتنا دور ہٹ چکا ہو اسے کوئی آواز بھی سنائی نہ دے سکے، اسے بلانا ناممکن ہو جائے کیونکہ وہ آواز کی حد سے آگے نکل چکا ہوتا ہے، اور پھر ہدایت سے جتنا دور ہو اتنا ہی زیادہ بھٹکے گا، اتنا ہی زیادہ ٹھوکریں کھائے گا۔ تو یہ دونوں مضامین ضلال ضلالا بعیدا میں بیان ہوئے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان لوگوں سے امید رکھتے ہیں جو ہیں ہی نہیں، اور اس جستجو میں کہ ہمیں ان سے کچھ حاصل ہو جائے وہ دور سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فرضی خداؤں کو مانتے، دیویوں کی پوجا کرتے، ہر طرف نظر ڈالتے ہیں کہ شاید کچھ حاصل ہو جائے، مگر ضلالا بعیدا ایسی ہے کہ جو انہیں خدا سے اور حقیقت سے دور تر کرتی چلی جاتی ہے۔ اب مزید اس میں جو علماء کی بحثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے
اس آیت کے متعلق اپنا عشق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی آیت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جتنی بھی قرآن کریم کی آیات ہیں بہت پیاری ہیں، لیکن اس آیت سے زیادہ مجھے کوئی آیت پیاری نہیں لگتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر بخشش سے راضی ہو جائے اور اسے جس قابل بخشش سمجھے، مگر اللہ کے شریک ٹھہرانے کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ کسی پہلو سے بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ استثناء اللہ کا کام ہے، مگر جو شریک ٹھہرانے والا ہے وہ بہت گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سارے گناہوں کی جڑ ہی خدا کا شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اس پہلو سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ آیت بہت ہی زیادہ محبوب تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بعض حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شرک وہ بری چیز ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ اس کی نسبت خدا نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک۔ پھر بھی مسلمان اس کے معنی نہ سمجھیں تو افسوس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان عملاً شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ جو شرک میں مبتلا ہونے کا ثبوت ہے وہ اعمال ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا اصل میں کہ شرک تو ہر بدی کی جڑ ہے، ہر گناہ اسی سے پھوٹتا ہے۔ اگر کوئی خدا کا شریک نہ ٹھہرائے تو ہر بدی سے امن میں آ جائے گا، اور شریک ٹھہرائے گا تو ہر خطرے کو مول لے لے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کہتے ہیں افسوس ہے کہ مسلمان جن کو مخاطب کر کے یہ آیت نازل فرمائے گی، جن کو پیش نظر رکھ کر یہ آیت فرمائے گی، وہ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ باقی باتیں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وہ اختصار سے کام لیتے ہوئے تفسیر کیا کرتے تھے، تو کافی باتیں کھولنی پڑیں گی، بڑا لمبا مضمون ہو جائے گا۔ اس کی جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق یہ تھا کہ جو بات کھولتے تھے کھولتے چلے جاتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے جب تک اس بات کو پوری طرح کھول نہ لیں۔ اگرچہ بعض دفعہ آپ کی عبارتیں عامت الناس کے لیے مشکل ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مشکل عبارتیں بھی آسان عبارتوں کے ساتھ چلتی ہیں، ان کی پھر تشریح بھی آپ خود ہی فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مضمون پر اگر ساری تحریروں کو اکٹھا کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بات تشنہ رہ جائے جس کی پیاس پڑھنے والے کو باقی رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سب باتیں خود ہی کھول دیتے ہیں۔ یہ بحث کہ مشرک بخشا نہیں جائے گا یہ تو واضح بات ہے، لیکن یہ بات اس میں شامل ہے کہ مرتے وقت اگر وہ مشرک خدا کے نزدیک ٹھہرا تو پھر اس کے بخشش کے سامان نہیں، کیونکہ جس سے بخشش کی توقع تھی اس کو تو مانتا ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں تو بخشے گا کون؟ تو ایک خلا میں چلا جائے گا جہاں اس کا کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ کیسا عظیم الشان عدل ہے، اس کے سوا کوئی اور عدل سوچا جا ہی نہیں سکتا، مگر مرتے وقت اس کا مشرک ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے توبہ کرنے والے سارے مسلمان صحابہ تھے جو شرکی سے تو آئے تھے، اور جب توبہ کی تو کیسی سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا۔ تو یہ خیال کر لینا کہ گناہ کسی وقت بھی شرک لا علمی میں ہو چکا ہو، جہالت کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے ہو چکا ہو، تو وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہ غلط عقیدہ ہے، اس کے قرآن کریم کلیت اور سنت رسول رد کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی اقتباس اس میں نہیں دیا ہو شاید؟ اچھا،
وہ میرا ذہن تو تھا اقتباس لینے کی طرف، لیکن پھر اس میں مشکل یہی پیش آتی ہے کہ وہ اگر اقتباس ایک دفعہ شروع کر دیا تو بہت وسیع مضامین میں داخل ہونا پڑتا ہے، بہت سے اقتباسات کو اکٹھے کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ شرک کے موضوع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریریں بہت کثرت سے ہیں، اور مجھے خیال تھا، میرا خیال تھا شاید ایک یاد رکھی ہو تحریر، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اسی لیے میں نے چھوڑ دی تھی کہ وہ درس بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ امام راضی کے متعلق اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام راضی نے اس آیت کریمہ کو کے متعلق لکھا ہے کہ یہ 2 جگہ نازل ہوئی ہے اسی صورت میں۔ سورہ نساء میں کم و بیش انہی الفاظ میں یہ آیت شرک کے خلاف نازل ہوئی ہے، اور یہ جو اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، ان میں سے پہلا کس بارے میں ہے، دوسرا کس بارے میں ہے، اس کے متعلق ذرا علامہ راضی کا بیان سن لیے۔ ایک تو تاکید کے عمومی معنی لیتے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ بعض وقت تاکید تکرار تاکید کی خاطر بھی کی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں تکرار محض تاکید کی خاطر نہیں کی جاتی۔ جب ایک بات سے روکیں آپ کسی کو، دیکھو میں تمہیں روک رہا ہوں، دیکھو میں تمہیں روک رہا ہوں، تو یہ عام انسانی طریق ہے تکرار کا جس سے تاکید ہوتی ہے، مگر قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ تکرار میں بھی ایک نئی بات ضرور پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت امام راضی کی یہ بات درست ہے کہ تکرار کی تاکید کی خاطر بھی یہ تکرار آ سکتی ہے۔ دوم وہ کہتے ہیں اس کے تکرار کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ زرہ کے چور کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ توبہ! وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ اس کے ارتداد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بس اس آیت کا پہلی آیت کے ساتھ ربط تبھی جچے گا جب مراد یہ ہو کہ اگر سارق مرتد نہ ہوتا تو میری رحمت سے محروم نہ رہتا، لیکن جب وہ مرتد ہو گیا اور مشرک بنا تو میری رحمت سے قطعی محروم ہو گیا۔ پھر اس میں اللہ نے اس بات پر آیت میں اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے فرمایا وہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب شرک کے خلاف تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے تعلیمات سے، ہر صفحے پر کوئی مضمون اس کا مل جاتا ہے۔ تو یہ اس تومے کا مصیبت ڈالی ہوئی ہے، خام خواہ اتنی عظیم شان بنیادی آیات میں تومے کا ذکر چل پڑتا ہے۔ دوسرا یہ آیت کریمہ ہے جس میں ہم نے اب بات شروع کی ہوئی ہے، یہی ہے نا وہ آیت کریمہ، اور میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں آیات بالکل مختلف مضمون سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو یہ مضمون بیان کیا گیا ہے اس سے ان آیات کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ جو پہلی آیت ہے اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید کے ایک بڑے عظیم الشان علم بردار تھے، ان کی قوم نے جو شرک کیا اور جو انشقاق ہوا اس قوم میں، اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے قرآن کریم کی آیت۔ اور دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت محمدیہ کو تنبیہ ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے پہلے مثال گزر چکی ہے ایک ایسی قوم کی جس کا بانی مبانی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عمر بھر توحید کے حق میں لڑتے رہے اور شدید مخالفت کے باوجود توحید کا جھنڈا بلند رکھا۔ وہ ظالم قوم ایسی تھی کہ ادھر آپ روانہ ہوئے طور کے لیے، پیچھے وہ سامری نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اور پھر مسلسل سبت کی مخالفت کرتے ہوئے دوسرے معاملات میں
توحید پر حملہ آور ہوئے ہیں، وہی قوم جو توحید کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی تھی، وہ توحید پر حملہ آور ہو گئی۔ کتنی حیرت انگیز تفصیل سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبع کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو مر کھپ گئے ان کو تو متنبع نہیں کر رہا، ان کو جو متنبع کیا گیا تھا اس کا تاریخی بیان ہے، اور اس تاریخی بیان سے مسلمانوں کو نصیحت مقصود ہے۔ اب یہ دوسری آیت براہ راست مسلمانوں کو متنبع کر رہی ہے کہ دیکھو تم نے کسی معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناقشت نہیں کرنی، شقاق کا طریق بھی اختیار کرنا، ورنہ رسول اللہ سے جب تم کاٹے جاؤ گے تو خدا سے کاٹے جاؤ گے، اور اسی کے نام شرک ہے۔ پھر اپنے بت بناتے پھرو گے، اس کا کوئی بھی فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو بتوں کے تذکرے آگے چلنے ہیں یہ اسی آیت کے تعلق میں بیان ہو رہے ہیں، اور یہ توحید کے مضمون کو غیر معمولی عظمتیں دی جا رہی ہیں لوگوں کے سمجھ کے لحاظ سے، ورنہ توحید کا مضمون تو اپنی ذات میں عظمت رکھتا ہے، مگر عظمت سمجھانے کے لیے یہ آیات ہیں۔ تو دیکھیں وہ آیات جن کا یہود سے تعلق تھا، میں اب پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح اللہ تعالیٰ اس مضمون کو توحید سے وابستہ رکھتے ہوئے بیان فرما رہا ہے، اور کسی بدبخت تومے کا اشارتاً بھی یہاں ذکر نہیں، نام و نشان تک نہیں اس شخص کا، اور حضرت موسیٰ کے وقت وہ ہو کیسے سکتا تھا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ کیا تجھے ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جنہیں کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اصل رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو تم سے بڑھ کر جانتا ہے، اور اللہ دوستی میں کافی ہے، اور اللہ مددگار ہونے کے لحاظ سے بھی کافی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہود مسلمانوں کو بھی بہکانے کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ کس طرح خدا سے دور پھینکتے ہیں یا پھینکا کرتے تھے، ان کا طریق یہ تھا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، خدا کی باتوں کو ان کی جگہوں سے عدل بدل دیتے تھے، ایک جگہ کی کہی ہوئی بات کسی دوسری جگہ لگا دیتے تھے، دوسری بات اٹھا کے کسی اور جگہ لگا دیتے تھے۔ اس طرح بظاہر کلام میں تحریف کے مرتکب نہ ہوتے ہوئے عملاً کلام کے مفہوم میں بڑی خطرناک تحریف کرتے تھے کہ تھی اللہ کا کلام، یہ بالکل درست تھا، اللہ کا کلام ہی ہوتا تھا، مگر اس موقع کے لیے نہیں تھا جہاں وہ بیان کرتے ہیں، دوسرے موقع کے لیے ہوتا تھا جہاں وہ دوسرا کلام اس موقع کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تحریف بہت ہی خطرناک تحریف ہے جو لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی یہودی طریق ہے جو آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں بظاہر کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن زبان کو بل دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں، اور عملاً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا، ایسا جیسے نہ سنا ہوا، اور اطعنا کی بجائے عصینا کہہ دیتے ہیں بیچ میں سے، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کو دکھ دینے والے اور جو شرک کا موجب ہیں دراصل۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، کاش ایسا ہوتا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہوتا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، تو سن اور ہم پر شفقت کی نظر فرما۔ اگر یہ ہوتا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا اور اقوم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها،
اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ تو جہاں لفظ کما آ کر اصحاب سبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آج جو یہودی رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اس زمانے میں تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب سبت کہلاتے ہیں، جنہوں نے ہر جگہ بددیانتی کی، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کو غلط معنوں میں پیش کرتے ہوئے شرک کا گویا علمبردار قرار دے دیا۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جہاں تک حضرت موسیٰ کی تعلیم کا تعلق تھا، ان کی طرف شرک منسوب ہی نہیں ہو سکتا تھا، مگر سامری نے کیا، سب نے، اس نے کیا، اس نے کیا۔ سارا زمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسیح سے پہلے کا گزرا ہے، وہ سارا یہود کی شرک کو قائم کرنے کی کوششوں پر منتج ہوتا ہے۔ ساری تاریخ یہ ہے، جس قوم کو توحید کے قیام کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہ شرک کے قیام کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی ہے۔ اور اب میں بائبل کے حوالے نہیں دیتا، ورنہ بائبل کے حوالے بھرے پڑے ہیں اس مضمون سے کہ یہودی قوم نے عملاً سب سے زیادہ شرک پھیلایا ہے، اور یہی رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہی طریقے اور حربے استعمال کر رہے ہیں جو پہلے ہم اپنی قوم میں اپنے نبی کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما مبینا۔ یہ ہے اس کا پس منظر اس آیت کریمہ کا، جس کو تومہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ سارا پس منظر یہود کا پس منظر تاریخی پس منظر ہے، اس کا تومے بیچارے بدبخت سے تعلق کیا ہو سکتا ہے کوئی؟ پھر اس رکوع کے آخر پر یہ ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا۔ دیکھیے اللہ پر جھوٹ کس طرح باندھتے ہیں، کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے، کیسا ہیرے پھیرے سے، کتنی ہیری پھیریوں سے کام لیتے ہیں۔ لیکن وکفی بہ اسما مبینا، اور یہ بات کافی طور پر، کھلا گناہ ہے، طور پر صرف اس کی عربی بناوٹ کے لحاظ سے لکھ دیا گیا ہے، ورنہ سیدھا سادہ عام فہم ترجمہ یوں ہوگا، اور یہ کافی گناہ ہے، اپنی ذات میں یہ گناہ ہی کافی ہے کسی کو برباد اور ہلاک کرنے کے لیے۔ اس گناہ کے بعد پھر کسی اور گناہ کے سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا موقع جو امام راضی فرماتے ہیں کہ دو جگہ نازل ہوئی، وہ یہ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اس کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے، اس لیے اس میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہی یہودی جن کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہ کر دیں اور راہ راست سے ہٹا دیں، اور یہ وعدہ ہے اس آیت میں کہ ہرگز یہ نہیں کر سکیں گے، ناممکن ہے کہ تجھے سیدھے راستے ایک قدم بھی ہٹا سکیں۔ یہاں اب نجوہ کی بحث بھی اس کے مان بعد اٹھائی گئی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، وہ جو اکثر مشورے کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ استثناء ہے بہت تھوڑا سا، مگر اکثر معاملات میں ان کے خفیہ مشورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے پر صرف ہوتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اب یہ ہے وہ آیت، اور یہ جب ساری باتیں کسی پر کھل چکی ہوں
اور اس کے باوجود وہ خدا کے رسول کے ساتھ مخالفت کا سلوک کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری باتیں، اس کی سچائی، اس کی ہدایت سب روشن ہو چکی ہیں، اور پھر مومنوں سے ہٹ کر طریق اختیار کرتا ہے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم. یہ مومنوں کے طریق سے ہٹنے کا جو طریق ہے یہ اب بیان ہو چکا ہے کن لوگوں کا ہے، اسے اب دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ آیت اس کو بھی کھول رہی ہے. تو یہ خیال کر لینا کہ وہ آیت تو توبہ کے متعلق تھی اور یہ ایک اور مضمون سے تعلق رکھتی ہے، یہ بالکل ناجائز اور غلط بات ہے. یہ آیات ابھی آنے والی ہیں، ہاں کیا آئیں گی؟ ان کی تفسیر بحث ابھی شروع نہیں کی ہم نے. تو اسی مضمون کے آگے کیوں آپ نے رکھ دیے ہیں اس کو سب؟ اچھا سیاق و ثواب کی خاطر، ٹھیک ہے. یہ جو اگلی آیات ہیں یہ بہت گہری آیات ہیں اس مضمون پر کہ انشقاق ہی کے مضمون کو اللہ تعالیٰ مزید کھلتا چلا جا رہا ہے، اور دائمی حقیقتوں سے اس کا تعلق ہے، اور گہری انسانی نفسیات سے اس کا تعلق ہے. اور یہی شرک ہے جو بڑھتا بڑھتا بالآخر اس زمانے میں انسان کے اس زوم میں تبدیل ہو جائے گا کہ وہ بھی خدا کے سوا تخلیق میں دخل دے سکتا ہے، جو اس زمانے میں اس وقت رونما ہو رہی ہے بات. یہ ساری بحثیں اس تسلسل میں آگے آ رہی ہیں. بس یہ صرف حوالے انہوں نے اس لیے رکھ دیے ہیں سامنے تاکہ میں یہ آپ کو بتا سکوں کہ اس آیت کریمہ میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے، جو اس وقت ذیل بحث ہے، یہ بہت گہرا اور بہت تفصیلی ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ شرک کیا کیا شکلیں اختیار کرے گا یہ بھی سارا بیان ہے. تو جو دو آیات حیرت انگیز عظمت کی حامل تھیں، ایک ماضی میں شرک کا آغاز کیسے ہوا اور کہاں تک پہنچا، اور مستقبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں یا قرآن کی مخالفت کے نتیجے میں یہ شرک نئی شکلیں کیا اختیار کرے گا، ان سب کی پیشگوئیاں موجود ہیں اس میں. اس لیے ان دو آیات کو ان مضامین سے الگ رکھ کر ویسے ان کی تفسیر کرنے کی کوشش کرنا ایک صحیح لا حاصل ہے. کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اس تعلق اور اس تسلسل میں ان پر گفتگو ضروری ہے. ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا. یہ وہ آیت ہے جس پر یہ اسلام کے دشمنوں نے وہاں سے حملہ کیا ہے جس حملے کے متعلق معقول آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس آیت پر حملہ کریں گے اور کہاں سے حملہ کریں گے. یہ حملہ اس لیے ایسی جگہ سے کرتے ہیں کہ شیطان اور حق کے دشمنوں کی یہی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا کہ کون حملہ کر رہا ہے، کیسے حملہ کر رہا ہے. وہ باتیں پھیلا دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کمزور ایمان والے مسلمان بہک جاتے ہیں. کمزور ایمان والے ہمیشہ اس قسم کی باتوں سے بہکا کرتے ہیں کہ کوئی تیلی لگا کر آپ پیچھے ہٹ جائے اور اشارے کر دے، اور ان اشاروں میں بہک کر پھر وہ ضلالت کی طرف حرکت کرتے چلے جاتے ہیں. اب یہ آیت وہ ہے جس کے متعلق کوئی معقول آدمی یہ کہہ ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس آیت سے کسی طرح شرک، جن، توہمات کو کوئی بھی تقویت مل سکتی ہے. بالکل برعکس ہے. ان یدعون من دونہ الا اناثا،
اناسا کا ایک ترجمہ یہ ہے مورتیاں، لفظی ترجمہ، اور ایک ترجمہ یہ بھی اختیار کیا گیا ہے ایسی چیزیں جو ہیں ہی نہیں، موجود ہی نہیں۔ حضرت مسلم موعود نے اس ترجمے کو ہی اختیار فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں کی یہ بات کرتے ہیں جو ہیں ہی نہیں، اور عملاً دو باتیں دونوں ایک ہی ہیں۔ مورتیوں کو مانو یا غیر یا معدوم چیزوں یا وہ چیزیں جو ہیں ہی نہیں ان کو مانو، تو دونوں ایک ہی بات کے دو بیانات ہیں، دو طرز بیان ہیں جو ایک ہی بات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا، وہ سوائے سرکش شیطان کے کسی کو نہیں پکارتے۔ اب جو ہے ہی نہیں اس کو تو بلاتے ہیں، اور جو مورتی ہیں وہ سن نہیں سکتی، پھر سرکش شیطان کو کیسے بلاتے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ شیطان اس طرح ان کے پیچھے خود اپنی عبادت کروانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ راندہ درگاہ براہ راست تو لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ آؤ میری عبادت کرو، مگر کئی طریقے ڈھونڈ لیتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چڑھ گیا تھا پہاڑی پہ اور کہہ دیا تھا میری عبادت کرو۔ تو یہ شیطان کے طریقے پرانے ہیں، اور اسی پر اس کو اعتراض ہے کہ شیطان یہ وہم ہے صرف۔ اگر وہم ہے تو تمہارے لارڈس کو بھی وہی وہم تھا۔ پھر سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ پر یہ چڑھا ہے شیطان اس معاملے میں، اور لے کر پہاڑی پہ بھی چڑھ گیا، اور یہاں تک جرأت ہوئی اس کو کہ میری بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو واقعہ سناؤ کہ شیطان نے کہا ہو کہ آؤ میری بات کرو، لیکن قرآن کریم کی آیات جو یہ کوٹ کرتا ہے وہ ساری آیات بالکل برعکس مضمون پیش کر رہی ہیں۔ اور میں نے غور کر کے دیکھا ہے یہ ان آیات کو پیش کرتا ہے جس کی مثال نہ عہد نامہ قدیم میں مل سکتی ہے نہ عہد نامہ جدید میں۔ آگ لگ جاتی ہے کہ کیسا کلام ہے۔ اس کلام کو رد کرنے کے طریقہ یہی ہے کہ ان آیات ہی کو رد کر دو سب کو، اور توہمات کا شکار قرار دے دو۔ اب اعوذ باللہ کی آیت کسی دنیا کی کتاب سے نکال کے دکھائیں۔ بسم اللہ تو قرآن کریم بھی فرما رہا ہے، سب جگہ موجود تھی، لیکن اعوذ باللہ کا مضمون ایسا تحفظ، ہر شیطانی حملے سے کلیتاً دفاع، اور حملے سے پہلے ہی اپنے ارد گرد ایک فصیل بنا لے انسان تعوذ کی، یہ وہ مضمون ہے جس نے آگ لگا دی ہے ان لوگوں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے ہیں اسی بنا پر کہ اعوذ کر رہے ہیں، بڑے سخت فہمی ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ شیطان حملہ کر رہا ہے، اور اس لیے یہ اعوذ لگے ہوئے ہیں، مسلسل اعوذ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا پاگل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے جو اس پہ حملہ کرے، تعوذ پر حملہ کرے؟ لیکن پاگل نہیں ہیں یہ لوگ، کھچرے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان آیات کی مثال کوئی نہیں ہے، اگر ان پر حملہ نہ کیا گیا تو ہماری تار پود بکھر جائے گی۔ ہم سے مسلمان مطالبہ کرے گا، ہم نہیں دکھا سکیں گے ایسی آیات۔ قل هو اللہ احد پہ بھی حملہ ہے، قل اعوذ برب الفلق پر بھی حملہ ہے، قل اعوذ برب الناس پر بھی حملہ ہے۔ یہ حملہ کرتے ہوئے یہ مثال کے طور پر یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہمی تھے، آگے بھی ہدایت کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ کی بات کرو، یہ وہم ہے، اور یہ بھی اعلان کر رہے تھے کہ فلک کے خدا کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ کا لفظ وہی ہے نا، قل اعوذ باللہ، قل اعوذ برب الفلق، وہاں قل هو اللہ پہ نہیں، قل اعوذ برب الفلق پہ کہہ رہا ہے۔ یہ مثال دی ہوئی ہے کہ اللہ کے فلک کے خدا کی پناہ میں آ جاؤ۔ کہتے اتنے ڈرتے تھے شیطان سے
اور ایسے نعوذ باللہ من ذالک توہمات کے شکار تھے کہ فلک کے خدا کی پناہ میں آ رہے ہیں تو اور کس کی پناہ میں جائیں؟ پھر وسوسے ڈالنے والے شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دو جو صورتیں ہیں قل هو اللہ احد سمیت، ان تینوں کے متعلق اس کے منہ سے ایک دفعہ ایک سچی بات نکل گئی تھی۔ سچی اس لحاظ سے کہ ان کی عظمت کا قائل ہے، جھوٹی اس لیے کہ کہتا ہے یہی باتیں ہمارے لارڈ نے بھی کہی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل اتاری ہے۔ تو اگر اچھی باتیں کہی تھیں مسیح نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل اتاری ہے، تو ان اچھی باتوں کو رد کرنے کا تمہیں پھر کیا حق ہے؟ اور اچھی باتیں وہ کہیں نہیں حضرت مسیح نے۔ میں نے ایک گزشتہ درس میں چیلنج کیا تھا کہ یہ نکال کے دکھاؤ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کی مثالیں تو نکال کے دکھاؤ کسی مسیح کے قول سے۔ کوئی بھی مثال نہیں۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش یہ مسیح نے کہا ہوتا، اور نہیں کہا، اور جھوٹا اس طرف منسوب کر دیا۔ یہ عملاً اس کے دل نے گواہی دے دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ بے نظیر ہے۔ اور اب جب اس آیت کے ذکر آ رہا ہے تو اس میں پھر وہ حملہ کر کے اس کے بے نظیر ہونے پر حملہ کر کے اسی جگہ کو یہ باعث ملامت قرار دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کرتا۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے بیچاروں کا، بے بس ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں ان کو غصہ آیا ہے، یاد رکھیں کہ وہ اچھی بات ہے۔ جب بھڑک اٹھتے ہیں تو اس اچھی بات سے تکلیف اٹھا کر بھڑک اٹھتے ہیں، ورنہ اپنے غصے کو اندر دبائے رکھتے ہیں ہر وقت۔ اب لفظ شیطان مریضہ کی لغوی بحث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ المارد والمرید من شیاطین الجن والانس المتعرّى من الخیرات من قولہم شجر امرد اذا تعرّى من الورق۔ مارد اور مرید جن و انس کے شیاطین میں سے ہیں جو بھلائی سے بالکل خالی ہیں۔ عرب شجر امرد ایسے درخت کو کہتے ہیں جو پتوں سے خالی ہو جائے، ایسا درخت جو فیض نہ پہنچا سکتا ہو۔ تو شیطان مرید کی پرورش پوجا کرتے ہیں جو آ رہی ہے ہر قسم کے پتوں سے ہی آ رہی ہے، نہ شیڈ دے گا نہ پھل دے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک ایسے ہی پھل درخت کی طرف حضرت مسیح نے ہاتھ بڑھایا انجیر کھانے کے لیے، وہ درخت سوکھا ہوا تھا، امرت تھا وہ درخت، اور جب کچھ نہ ملا تو لعنت ڈال دی کہ لعنت پڑے تجھ پر۔ ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں، عیسائی نہیں سمجھتے۔ ان کو مسیح کی تعلیم بھی ہم سے حاصل کرنی چاہیے جو اصل تعلیم تھی۔ یہ دکھایا تھا اپنی قوم کو کہ تم شیطان مرید کی پوجا کرتے پھرتے ہو، جو سائے سے بھی آ رہی ہے، جو پھل سے بھی آ رہی ہے، اس کو لگ ہی نہیں سکتا پھل، تو تم خدا کو چھوڑ کر کہاں دفع ہو رہے ہو؟ یہ تمثیل تھی، اور مسیح تمثیلات میں تمام انبیاء میں ایک غیر معمولی مقام رکھتے ہیں۔ مسیح جیسی تمثیلات شاید اس سے پہلے کسی نبی کی تاریخ میں نہ ملتی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس نے تمثیلات کے میدان میں بھی مسیح کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ مرید ہے اصل میں، جس کو لفظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ حملہ کرتا ہے اسلام پر، اور یہ نہیں پتہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اس کی بہترین تفسیر کر دی تھی کہ شرک کرنے والے وہاں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں خیر کی توقع ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ نہیں اتنی جلدی کیسے ہوگی؟
ابھی تو شروع. اچھا خیر تھوڑا سا دیکھ لیں یا کرنے دیں سوال جواب, شاید سوال جواب لمبے ہو جائیں. ٹھیک ہے یہ رکھ لیں, اب باقی باتیں انشاءاللہ کل پرسوں جتنے دن خدا نے چاہا یہ اب چلے گا. آئیے جی سوال والے میدان میں آ جائیں. وہ موجود ہی نہیں ہیں جن کو روکا ہوا ہے. میرا خیال ہاں کیا آپ نے سوال کرنا ہے؟ موسم بدل کے گرم ہو رہا ہے کچھ ہیں کیا؟ ان کی لباس تو ماشاء اللہ. فرمائیں جی. کیریبین والے سمجھیں کہ انگلستان میں گرمی پڑ رہی ہے. آپ کے کپڑے آپ کی آن بان کو دیکھ کر یہ غلط تصور کریں گے. ٹھیک ہے آپ بتائیں چلیں. فہیم بھٹی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ان کی بیگم کی طرف سے اگر سوال عرض کر سکوں میں. کسی خاتون نے ان سے کیا تھا؟ نہیں حضور, وہ خود وہ خاتون نے کہا کہ میں سوال کرنے والی ہیں. جی فہیم بھٹی صاحب کی بیگم صاحبہ جی متین بھٹی, جی ان کا سوال ہے. میں حضور سے عرض کروں گی. شوق سے تو یہ سوال ہے کہ 2 سوال ہیں حضور. جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں ان کا اجر ان کے برابر نہیں ہے جو پیچھے کسی مجبوری کی بنا پر رہ جاتے ہیں. حضور سوال یہ ہے, کیا یہ اصول ہر ایک نیک نیت پر لاگو ہوگا؟ ٹھیک ہے ہوگا. دوسرا سوال بھی ہاں دوسرا سوال یہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر اس نیک نیت پر لاگو ہوگا جس کو پورا نہ کرنے کی انسان کو تکلیف ہو اور بہانے ڈھونڈے کہ کسی طرح عمل میں اس کو پورا کر سکوں. یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے گا. ٹھیک ہے آگے چلیں. دوسرا سوال یہ کرتی ہیں حضور, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام درجات کے حساب سے اتنا بلند ہے کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ تو ان جیسے لوگوں کی چھوڑ اس سے بہت کم تر لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوا کرتی تھی کہ نہیں, اور درجے کا فرق اپنا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ان 2 باتوں کو گڑبڑ نہ کریں. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. ملاقات تو ہوگی مگر اپنے درجے پھر بھی قائم رہیں گے, اور کوئی کم قریب ہوگا وہ نسبتاً سستی نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. جو زیادہ گہری نظر سے دیکھنے والا ہے وہ بظاہر دونوں ایک ہی حلقے میں بیٹھے ہیں مگر وہ بہت زیادہ قریب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس طرح یہ درجات لامتناہی ہیں. جزاک اللہ. ہاں جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت عرصے سے ایک چیز جو مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ میں آپ کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں. میں جب لوگوں کو قرآن پاک پڑھتے دیکھتا ہوں کہ جو سمجھتے ہی نہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے 4 قرآن شریف ختم کی ہیں اس رمضان میں, یا میں نے 10 قرآن شریف ختم کیے ہیں, میں لرز اٹھتا ہوں ان کی عقل پہ کہ سمجھتے کیوں. آپ کتنی دفعہ ختم کر لیتے ہیں؟ جی آپ ایک رمضان میں کتنی دفعہ قرآن کریم میں نہیں ختم تلاوت مکمل کر لیتے ہیں؟ میں صرف ترجمے کے ساتھ حضور پڑھتا ہوں جتنا بھی پڑھ سکوں. ہاں ہاں بس. اور ترجمہ جس طرح پڑھتے ہیں جی آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم کو پوری طرح؟ پھر یعنی کوشش کرتا ہوں. پھر وہی حال ہو گیا ان کا بھی. وہ تو دیکھتے نہیں ترجمے کی طرف. میرا مطلب صرف اتنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی توفیق ہے نا. جی جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی مطالب سے بہت دور رہتے ہیں. جی تو صرف پڑھنے کی کوشش یہ بھی تو ایک کار ثواب ہے. جی لیکن بغیر سمجھے میں اس مطلب کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ بھی تو خود مان گئے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے. اتنا نہیں سمجھتا جیسے سمجھنا چاہیے. پھر بھی نیت کی بات ہے. جی نیت وہ جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں وہ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا پاک کلام ہے. صحیح.
اس لیے یہ خیال کر لینا کہ چونکہ وہ سمجھ نہیں رہے وہ برکت سے محروم ہو جائیں گے، درست نہیں. کیونکہ بہت زیادہ مخلص لوگ جیسے آپ ہیں پڑھتے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور اس نیت سے ترجمے بھی پڑھتے ہیں کہ وہ سمجھیں، لیکن بعض دفعہ وہ ترجمہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ثواب سے محروم نہیں. کیونکہ دونوں میں نیت کلام الہی کی عظمت کی نیت ہے. تو ان کا خیال چھوڑ دیں. ان پر رحم کرنا ہو تو اللہ آپ ہی رحم کرے گا. اپنے اوپر رحم کریں اور اللہ سے رحم کی دعا مانگیں بس. آگے کون ہے اب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. دستہ تو بہت بڑا پکڑا ہوا ہے، سوال چھوٹے. سوال چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 2 میں سر دس ایک سوال کی اجازت ہے. اچھا جی. اگر بعد میں وقت بچ گیا تو پھر آپ کو دوبارہ بلا سکتے ہیں. جناب اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 2 میں فرماتے ہیں اپنے مطالب فرماتا ہے اپنے مطالب کو خوب واضح کرنے والے قرآن کو ہم نے اتارا ہے. اسی طرح سورہ الحجر آیت 2 میں فرمایا یہ کامل کتاب اور اپنے مطالب کو واضح کر دینے والے قرآن کی آیات ہیں. جبکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ کلام پاک کی اکثر و بیشتر آیات کے اصل معنی بہت ہی گہرائی میں جا کر سمجھ میں آ سکتے ہیں. جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں معنوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. پھر جس قدر انسان تدبر کرے نئے سے نئے مطالب سامنے آتے چلے جاتے ہیں. پھر بھی یہ فرمایا کہ اپنے مطالب کو خوب واضح کرنے والے قرآن کی آیات ہیں. آپ کا سوال کا جو آخری حصہ ہے جی سر وہ جواب ہے آپ کا. جی سر. اچھا کہ نئے سے نئے مطالب سامنے آتے چلے جاتے ہیں. جی. اگر وہ ہر پہلو سے کھولتا نا تو نئے مطالب کہاں سے آ جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ جی. تو ایک جواب تو اس کا آپ نے خود دے دیا آخر پہ. دوسرا جو جواب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم عام تعلیم کے لحاظ سے جہاں تک سادہ عام انسان کے عمل درآمد کا تعلق ہے قرآن تعلیم بالکل واضح اور ظاہر و باہر ہے، اور اس میں مسالک کا فرق کوئی بھی فرق نہیں ڈالتا. قرآن کریم کی بنیادی تعلیم وہ ہے جو سورہ القیمہ میں بیان ہوئی ہے کہ اس کو پکڑ لو، اپنی سمجھ اور فہم کے متعلق اخلاص کے ساتھ اس کو پکڑ لو تو یہ تم پر کسی قسم کا بھی خطرہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، تم چین سے جان دے سکو گے. وہ یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو تو سچے دل سے پکارو. اب مسالک کا فرق جتنا مرضی ہو، یہ پیغام واضح ہے کہ نہیں؟ جی. یہ تو ہر ایک کو پیغام دے رہا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا جو بنیادی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو جس طرح بھی تم پکار رہے ہو اخلاص سے پکارنا. اب ہاتھ کو نیچے گرا کے پکارتا ہے یا یوں رکھ کے پکارتا ہے یا یوں رکھ کے پکارتا ہے، اگر اخلاص موجود ہے تو اس کی نماز خدا کے حضور مقبول ہوگی. یہ فصاحت و بلاغت ہے قرآن کی کہ اپنے پیغام کو سادہ سے سادہ سمجھ والے لوگوں پر بھی کھول رہا ہے. اسی طرح باقی حصے اسی صورت کے بالکل کھلے اور واضح ہیں. صدقہ دو تو خدا کی خاطر دو، زکوٰۃ دو تو خدا کی خاطر دو، خدا کے لیے کوشش کرو، اپنی جان مال میں سے خرچ کرو، اس کے غریب بندوں پر خرچ کرو. یہ تعلیم سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی. ہر کا سنا کے سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہر علم کے آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہ تو کھول دی خدا نے. تو کھولنے کے دو حصے ہیں. جی. ایک ابتدائی حصہ جو ہر کس و ناقص پر اطلاق پا رہا ہے. جی. ایک ایڈوانسڈ حصہ جو آگے بڑھا ہوا ہے. اس میں اہل علم جب زور مارتے ہیں، جیسے آپ نے بیان کیا، میں خود غور کرتا ہوں، تو ان پر جب مطالب کھلتے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے تفصیل آیات کا.
ٹھیک ہے جی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور چند دن پہلے میں نے صبح کے درس میں سنا تھا حافظ مظفر احمد صاحب فرما رہے تھے کہ آن سے فرمایا کہ ہر ملنے والوں کو خواہ آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں السلام علیکم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے حدیث میں پڑھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے. تو اس بارے میں آپ کا کس حدیث میں پڑھا آپ نے؟ بخاری میں پڑھا ہوا, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں حوالہ. نہیں, جب تک حوالہ نہیں دیں گے میں بات نہیں کروں گا. اور اس مضمون پہ متعلقہ حوالے پڑھ کے میں سنا چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے, اور جن لوگوں کو سلام میں پہل کرتے تھے ان میں یہ تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ ان میں کوئی غیر مسلم بھی داخل ہے کہ نہیں ہے. اور تعلیم ایسی عام ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے. اب آپ کا خیال ہے کہ ہر جگہ رک کے دیکھا کرتے تھے کہ بیٹھے ہوئے میں کوئی یہودی تو نہیں, کوئی مشرک تو نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تفصیل سے اس خیال کو رد کر رہی ہیں جو آپ ایک حدیث کے غلط سمجھنے کے نتیجے میں پیش کر رہے ہیں. جزاک اللہ. سفیر میاں ٹھہر جو, تم ایک باہر سے آیا ہوا سوال ہے وہ پہلے ہو جائے. سفیر کو بھی سوجیے کوئی ہے, دیکھتے ہیں. حضور یہ سوال مہدی آباد جرمنی سے ایک دوست نے لکھ کے بھجوایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 95 جس کے الفاظ یہ ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. وہ لکھتے ہیں کہ حضور میرا سوال ہے کہ کیا اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک السلام علیکم کہنے کی اتنی عظمت ہے کہ بغیر کسی مزید معاہدے کے محض اس اعلیٰ گریٹنگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے برمقام ایک اعلانیہ زبانی معاہدہ امن قرار دے کر کہنے والے کو نہ صرف جان بخشی کرتا ہے بلکہ اسے امن و امان میں لے آتا ہے. بالکل واضح بات ہے. غالباً ان کے ذہن پہ وہ پاکستان میں جو مولویوں کا طریق ہے وہ سوار ہے, اس کے رد کی خاطر یہ اس بات کر رہے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق, یہ حدیث رد کر رہی ہے ان لوگوں کو کلیتاً جو سلام کہنے والوں کو غیر مومن قرار دیتے ہیں, اور سلام کہنا ان کے نزدیک سزا کو واجب کر دیتا ہے. وہ کیا ہے, وہ میں سے سلام کہہ کے دعائیں نہ دو ہمیں ہم لوگ, یہ عملاً جو مولوی کہہ رہا ہے کر رہا ہے وہاں وہ یہ ہے. احمدی جو سلام کرتے ہیں ان کو عملاً یہ کہتا ہے سلام کہہ کے دعائیں نہ دو ہمیں ہم لوگ. وہ لوگ ہیں کہ ترستے ہیں بد دعا کے لیے. یہ وہی بات ہے. تھانے لے جاتے ہیں سلام کہنے پر, لعنت اللہ کہنے پہ تھانے نہیں لے جا سکتے. ایک تھانے دار دیکھیں, اللہ تعالیٰ جب عقل دیتا ہے تو تھانے داروں کو بھی عقل دیتا ہے. ایک تھانے دار صاحب کے پاس یہ مولوی لے کے گئے سلام کہنے والے کو کہ دیکھیے اس سے سلام کیا ہے, اس کے اوپر قانون لاگو کرو اور سلام کہنے والے کو سلام کی سزا ملنی چاہیے. اس نے کہا اس دفعہ تو میں نے نہیں پرچہ کرنا, یہ میرا فیصلہ ہے, جو مرضی کرنا کر لو. اور اس شخص کو پکڑا احمدی کو اور ڈانٹا کہ خبردار ہے جو آئندہ تم نے ان کو سلام کہا پھر آئے تو میں تمہارا پرچہ کر دوں گا, تم لعنت اللہ علیہ. اس کو یہ ترستے ہیں, اور کوئی ملکی قانون ان مولویوں کو لعنت ڈالنے والے کو مجرم قرار نہیں دیتا. تو یہی مراد ہے ان کی. دراصل وہ چاہتے تھے کہ میرے منہ سے سن لیں اس بات کو. اگلی بار ان کا ایک دوسرا سوال یہ ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم محض واقعاتی حادثات کے جواب میں نازل نہیں ہوا بلکہ ازل سے لوح محفوظ سے اس کامل صورت میں اترنا مقصود تھا. درست. وہ لکھتے ہیں کہ خاکسار کو اس پس منظر میں سورہ المائدہ کی آیت
102 بہت تذبذب میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں اور وضاحت کی درخواست ہے، یا ما تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، وہی آیت ہے نا؟ وہی آیت ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کی حضور وضاحت۔ اس کی وضاحت جہاں تک میری توفیق تھی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر چکا ہوں، لیکن بعض لوگوں کو پھر بھی مشکل رہتی ہے، مشکل ان کی سمجھ آنے والی مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک الہی کلام جو دائمی نوعیت کا کلام ہے وہ سوالات سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے دل میں غلط سوال آئے ہیں تو ان سب کے جواب قرآن کریم میں ویسے موجود ہیں، لیکن جب ظاہر قرآن نازل کیا جا رہا، یہ ہے اصل ان کے لیے مشکل کا مسئلہ۔ جب قرآن اتارا جا رہا ہو اس وقت لغو سوال نہ کیا کرو۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ کی قوم ہے، وہ بھی ایسے سوالات میں الجھ گئے تھے جس کا جواب نزول کتاب، نزول تورات کے وقت مجبوری ہو گیا تھا، وہ سوال کرتے تھے، ورنہ حضرت موسیٰ کا یہ تاثر ہونا تھا کہ متعلق یہ تاثر کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ کیسا خدا ہے جس کا جواب ہی نہیں دے سکتا، اور پھر ایسے سوال بھی کرتے تھے گویا وہ اپنی نیکی ظاہر کیا کرتے تھے کہ اگر خدا نے یہ کہا تو ہم ضرور کریں گے، اور عملاً ایسے سوالات کے نتیجے میں ان پر اتہام آ گیا، ان پر حجت تمام ہو گئی۔ مانگتے تو تھے مگر دیکھو جب نازل ہو گیا تو تم اس سے بھاگ گئے۔ تو اس قسم کے سارے مضامین ہیں جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک وحی کی شان ہے، اور مومن کے لیے کامل توکل رکھنا ضروری ہے کہ جب خدا وحی نازل فرما رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما رہا ہے تو ان کی ضرورتیں کیا چیز ہیں، ہر زمانے کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر وحی نازل فرما رہا ہے۔ اس وقت اگر تم نے اس یہ احترام کا سلوک نہ کیا اور وحی کے اس روب کے نیچے خاموش نہ ہو گئے، پھر تم بولو گے تو کوئی جواب دینے والا ضرور جواب دے گا۔ اگرچہ یہ قرآن کی حکمت ہے کہ جواب اس طرح پہ دیتا ہے کہ وہ بھی ایک دائمی حقیقت بن جاتا ہے، مگر اس وقت دخل اندازی جائز نہیں ہے، اور ان کے جوابات کے نتیجے میں بعض دفعہ تم اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈال سکتے ہو۔ جن باتوں سے اللہ نے اعراض فرمایا ہے، جن کو تفصیل میں کھول کر بیان نہیں فرمایا، جن کو چھوڑ دیا ہے تمہاری عقل اور فہم پر، اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق کچھ نرم ترجمہ بھی کر سکتے تھے، کچھ سخت ترجمہ بھی کر سکتے تھے، جب تم بولو گے تو پھر ان باتوں کو کھلوا دو گے اور سب کے لیے مصیبت ڈال دو گے۔ بس ایسی باتیں نہ کہو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر کھول کر بیان کر دی گئیں تو پھر تمہیں تکلیف پہنچے گی، اور اللہ تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ اس کا مفہوم ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان کو بھی اس سے تسلی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا؟ اب وقت ہو گیا ہے، بلکہ وقت سے 5 منٹ زائد بھی ہو گئے، مگر نماز کے وقت میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ 1 بجے نماز ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔